ڈاکٹر افتخار بخاری صاحب کو میں مدعو کرتی ہوں بہت ساری بھرپور تعلیموں میں اور ہمیں پڑھی. میں آپ تمام دوستوں میں کے سب سے ادنا شخص اور یہ حقیقت ہے شاعری کا مجھے بھی ایسے ہی شوق ہے جیسے تسلیم اکرام کو یا جیسے اپنی ایک تو ایک شراب یہ سب بڑا شاعر ہے ماشاء اللہ تعالیٰ شاعر. میرا وہ گانے سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ آج تو چشتی صاحب کا ہی حکم تھا میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں دوست ہیں کہ بہت بڑے شاعر ہیں اور انہوں نے انہیں لا کے ہمیں سنوایا ہے اور ہم نے سنا ہے نہیں. یہ کوئی مہینہ بھر پہلے کی بات تو کوئی گھنٹہ بھر سنا ہمارا حوصلہ ہے. اور مزید حوصلہ افزائی ہوئی کہ 2-3 گھنٹے کے لیے کے ساتھ بیٹھے اور آج آپ سب بیٹھے ہیں اور میرا خیال کہ ہم ایسے بھی زیادہ وقت کے لیے کے ساتھ بیٹھے. بہت لطیف اور دلچسپ اور اچھی شاعر ہیں. شہزاد باسط صاحب کی اپنی شکل کچھ نہ کچھ تو بات ہو گئی. ہمارے یہاں پہ بہت اہم دوست تشریف فرما ہیں جن میں سے میرے بہت ہی معزز اور خاص طور پر میری دعوت پر تشریف ہے ہمارے ملک کے بہت بڑے درویش شخصیت جناب شفیق فاروقی صاحب. شفیق فاروقی صاحب نے پاکستان میں رومی فن کو انٹروڈیوس کرایا. 12 سال تک ترکی میں پڑھایا ہے. نیشنل کالج پاک میں پڑھے اور ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر ترکی زبان میں کتابیں لکھی گئی ہیں. اور پرسوں میں دیکھ رہا تھا کہ ٹی وی پہ کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ان سے کوئی تصویر بھی لے رہے تھے, ان کو کتاب بھی دے رہے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے. تو یہ آج ہمارے کہنے پر تشریف لے رہے ہیں. خاص طور پر شکریہ. اشتیاق لون صاحب ہیں 10 سال وزیر اعظم ہاؤس میں رہے, لندن میں رہے, ہمارے ساتھ بیٹھے بہت بڑی شخصیت. آپ کو یہ بتاتا چلو رائے صاحب کے ہمارے ساتھ کون کون سے دوست بیٹھے ہیں. ہمارے ساتھ جناب چوری غنی صاحب ہیں 40 سال سے جیرو اسٹوڈنٹس پڑھا رہے ہیں. 50 سال 10 سال میں بتا رہے تھے کیونکہ ہم یہ لگ دو ویسے مجھے نہیں بات آنے کہ 50 سال کام ہو میرا کیا. ڈاکٹر انصر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کیمسٹری میں پی ایچ ڈی پڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب شاعرہ بھی پڑھاتی ہے. یہ نہ سمجھا کہ کسی پڑھے لکھے وہ آئے گی تو پتہ چلے. نازیہ ہاشمی صاحب بیٹھی ہیں ہماری بہت بڑی لائر ہیں. ضمیر آفاق صاحب بہت بڑے کالم نگار ہیں, ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں. محترمہ فاطمہ قمر صاحبہ جنہوں نے اردو تحریک میں بہت زیادہ کام کیا اور پاکستان کی نامور خاتون ہے. جس سے ہمارے ریلیجن جو انٹرفیتھ ریلیجن کی جو لیڈر ہیں اور ہمارے ان کے والد صاحب بھی منسٹر تھے, سارے آرمی آفیسر تھے, خود بھی یہ ایڈوائزر ہیں گورنمنٹ کے ساتھ پنجاب میں. محترمہ جب میں ڈریس کر بیٹھی ہیں ہمارے ساتھ. تو اسرا اسلم ہے. ایسے اسرا اسلم آپ کے ساتھ شام ہے تو اگلی شام اسرا اسلم کے ساتھ رہوں گی, جو بھی آپ ہی کی طرح منفرد لب و لہجے کی شاعر ہیں. جب وہ کوئی چیز سنائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا ان کا لہجہ کتنا مختلف ہے آپ کا بھی نہیں. آرٹسٹ ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے. میں تعارف دوستوں کو کروانا چاہ رہا تھا کہ ثنا نے ایسے اس میں ستار میں اور بانسری میں وہ مقام ہے کہ وہ بہت ان سے ہم جب ریکویسٹ کریں گے کوئی چیز سنائیں گی تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ایک آپ کے لیے حیران کن بات ہوگی. فاخرہ مشتاق کی آپ نے نعت سنی, مبینہ اکبر کی نعت آپ نے سنی. ہمارے استاد محترم بیٹھے ہوئے ہیں, موسیقی میں ان کے ایک بڑے کمپوزر ہیں. اس طرح سے ایک ہم لوگ خود سے چلے گئے, تشریف رکھتے تھے, پارلیمانی سیکریٹری تھے, ہمارے مہمان خصوصی ہماری لیڈر ہیں
صفیہ صاحب صاحبہ اور ایک لوگ جو یہاں پہ تو ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ میں اس میں نام نہیں بھی آ رہا ہے، میں نہیں بول سکا تو اس سے میں معذرت کر لیتا ہوں. تو اس محفل میں تسلیم اکرام صاحب آپ کے ساتھ یہ لوگ میں خالی چشتی صاحب کی وجہ سے اور اس کا خالی لوگ. اب ہر لفظ بھی منفرد ہوتا ہے، ہر شعر بھی. ڈاکٹر صاحب آپ باہر چلے گئے تھے، ابھی پرنسپل ہیں دور میں PhD ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر سمینا ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو صاحب صدر کا بھی میں آپ کو تھوڑا تعارف لا دوں کہ پنجابی میں رائے محمد خان ناصر پاکستان میں پنجابی میں جو پنجابی کی دنیا ہے اس میں بڑا نام ہے. رائے محمد خان ناصر صاحب سے اگر ہم درخواست کریں گے اور کچھ وہ چیز ہمیں اپنی سنائیں گے تو میرے خیال ہے کہ آپ کے لیے آج کی محفل کی اس سے بڑی کوئی بات نہیں. اور یہ بھی دوستوں کو بتاتا چلو کہ یہ جو سادہ سا شخص ہے محمد خان ناصر بیٹھا ہے، یہ ایچ سنی ایسے کالج سے پڑھے اور ان کے نے کبھی اردو میں بات کی، پنجابی لہجے میں انہوں نے جو کچھ کہہ دیا، ان کا لہجہ اتنا پختہ ہے کہ مجھے عرب کے وہ بدو یاد آ جاتے ہیں کہ جو اس لیے شہروں سے دور رہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی زبان نہ بگڑ جائے. ان کے پاس اپنی پنجابی زبان جو انٹیریئر ہمارے یہاں پہ ہے اس کے جو وارث ہیں کہ ان میں سے ایک لوگ کیا ہمارے ان کا تو زیادہ یہ نہیں کہ شہزاد نے صاحب کی آپ لوگوں نے برداشت کیا، مجھے بھی آپ مزید برداشت کریں. اتنی کیا آپ لوگوں نے برداشت کیا؟ یہ اچھا لگا. جیسا انہوں نے انجوائے کیا مجھے اتنی دیر برداشت کی. تو بے شمار واقعات ہیں، حوصلہ افزائی ہے. ایک نئی شعر ہے کہ آپ جب چھوٹے بچے کو کے ساتھ آپ پیار کرتے ہیں تو اس کے سامنے جو اپنی شکل بناتے ہیں ویسی آواز نکالتے ہیں. اگر آپ بازار میں کھڑے ہوئے ویسی آواز نکالیں یا ایسی شکل بنائیں تو لوگ آپ کو پاگل کریں. جو جس کا جس حد تک کوئی بڑے کے ساتھ آپ مطلب ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں، چھوٹے کے ساتھ آپ اپنی طرح کے بندے کے ساتھ آپ فرینک بات کرتے ہیں. یہ نو وارد ہے. ان کی حوصلہ افزائی کا چشتی صاحب کا مقصد ایک تھا کہ یہ جو کرونا کا مارا ہوا معاشرہ ہے اس میں کہیں تو کوئی دو لوگ مل بیٹھ کر اپنے زندہ ہونے کا سبب. اس تقریب کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس میں ہم کسی اچھا بہت دوستوں سے کہا پوچھا ان کے تقریب کے لیے. یقین دے لوگ خوف زدہ ہیں، بڑے ڈر جاتے ہیں، پتہ نہیں ہم مر جائیں گے کیا ہو جائے گا. یہ وقت تو لکھا ہوا ہے جس دن مرنا ہے مر ہی جائیں گے، لیکن آئے تو صحیح ملے تو صحیح، ایک دوسرے سے مل کر تو مرے. تنہائی میں ضرور مرنا ہمارے کئی دوست لیکن جو لوگ پتہ ہی نہیں چلا جب چلے گا جو پتہ کرنے جاتے ہیں دروازہ پھر کہتے ہوتے کہتے اس کو مہینہ ہوگا کرونا کا. میں بھی کس ویسے بھی مان گیا تو کرونا کے بچے لگا. تو آپ نے چشتی صاحب نے بہت اچھا کیا. مجھے تو صرف یہاں پہ خدمت کا موقع دیا گیا ہے اور چونکہ مجھے خدمت کا موقع دیا گیا تو میرا یہاں پہ بیٹھنا بھی مجبوری ہے. میں جتنی دیر پہ سارے بیٹھوں گا. تو ڈاکٹر پونم صاحبہ کے ساتھ کل شام کو یہاں پہ یہی چشتی صاحب نے ایک شام کا اہتمام کیا ہوا ہے اور دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ کل بھی جو دوست کورونا سے آج بچ جائیں گے کل یہاں ان کے ساتھ بھی ہو. تو زیادہ نہیں، میں اپنی کتاب میں سے ایک مختصر سے دو نظمیں پیش کرتا ہوں. یہ نظم کی بہت بڑی شاعرہ ڈاکٹر پونم کی نظر ہے یہ بیٹھی ہے اور رائے ناصر خان صاحب آپ کی توجہ کے لیے. یہ میری کتاب ہے غرور عشق. یہ غرور عشق و جنون تھا کہ سمندروں کو سمیٹ کر کئی ماہتاب سجے سجے کئی کہکشائیں بچھی بچھی جو انگلیوں میں لپیٹ کر تجھے نظر کرنے کے واسطے تیرے در کو میں نے سجا. بھائی بہت اعلیٰ. اور ایک چھوٹی سی ایسی نظم ہے تاجر. اور یہ سمجھے کہ اگلی وراثت کو اگلی نسل کو اپنی اولاد کو کہہ رہے ہیں. تمہارے ڈر سے خوابوں کو
چھپا کے رکھ لیا میں نے تمہارے ڈر سے خوابوں کو چھپا کے رکھ لیا میں نے انہیں تم بیچ ڈالو گے تمہارے ڈر سے خوابوں کو چھپا کے رکھ لیا میں نے انہیں تم بیچ ڈالو گے تیری اندھی تجارت نے کئی یوسف خریدے تیری اندھی تجارت نے کئی یوسف خریدے ہیں میں بھوکے پیٹ رہتا ہوں مگر گندم کے دانے پر نہیں بہت اچھے بہت اچھے میں بھوکے پیٹ رہتا ہوں مگر گندم کے دانے پر نہیں بکتا میں شاعر ہوں کوئی تاجر نہیں